السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسلم زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو مزید لیے چلتا ہوں یعنی کون سے شعر کی تشریح کی طرف، شعر نمبر 9 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 9 کون سا ہے اور اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے وہ تو بعد میں طے کیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے شعر سنیے۔ اور شعر یہ ہے کہ یہی مقصودی فطرت ہے، یہی رمزی مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ مقصودی فطرت، مقصود فطرت یعنی قصد، ارادہ، یعنی یہ مقصد ہے۔ فطرت یعنی نیچر کا طریقہ کار ہے۔ یہی رمزی مسلمانی اور یہی یعنی اسلام یا مسلمان کا یہی ایک اشارہ ہے، یہی مسلمان کا راز ہے۔ یعنی مسلمان وہ جو یعنی مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو دوسرے مسلمان کا یعنی بھائی ہو اور اس کے کام آ جائے۔ اخوت کی جہانگیری، اخوت کا مطلب یعنی بھائی چارہ، بردرہڈ کی جہانگیری، جہانگیری یعنی جہان میں عام کرنا۔ محبت کی فراوانی، اور محبت کی فراوانی ہونی چاہیے۔ اس شعر کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہی فطرت کا مقصد ہے اور یہی مسلمان کا کام ہے کہ دنیا میں بھائی چارے کو عام اور محبت کو یعنی کیا کر لیں، فراوان کر لیں، محبت میں اضافہ کر لیں۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ فطرت کا جو مقصد اور اسلامی تعلیمات کی روح ہے یہ ہے کہ دنیا میں اخوت کا راج ہو، اخوت یعنی بھائی چارے کا راج ہو، ہر طرف اخوت ہی اخوت ہو اور محبت کی بہتات ہو، کثرت ہو، یعنی ہر شخص دوسروں کو اپنا بھائی سمجھے اور بھائی سے بڑھ کر سمجھے اور بھائیوں کی طرح ان سے محبت کرے۔ محبت کی بہتات ہو یعنی ہر شخص میں نے طلب یہ اپنے بھائی کو یعنی بھائی سمجھے اور اپنے یعنی چاہے وہ ان کا اپنا بھائی نہ ہو لیکن وہ بھائیوں کی طرح ان سے محبت کرے۔ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال کا کہنا یہ ہے کہ اے مرد مومن، تیرے لیے لازم ہے کہ تو محبت اور بھائی چارے کے رویے کو ساری دنیا میں عام کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھائی چارے کی مثال قائم کی ہوئی تھی۔ اس وقت یعنی جب حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے ساتھ جو مکہ کے جو مہاجرین آئے ہوئے تھے، تشریف لائے ہوئے تھے، تو اس وقت جو اخوت کا جو درس دیا ہوا تھا اور جو اخوت اور بھائی چارہ جو قائم ہو چکا تھا، تو اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی جو انصار انہوں نے جو مدد جس طرح کی ہوئی تھی، تو اس کے فوائد اور عظمت اور بلندی ساری دنیا کے سامنے ہیں، کیونکہ فطرت کا مقصد اور مسلمان ہونے کا راز بھی اسی میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے توحید مطلب یعنی اللہ کو واحد ماننا، توحید کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر بھائی چارہ قائم ہو، یعنی دنیا میں اگر بھائی چارہ قائم ہو اور ہر طرف محبت کی کثرت ہو تو امن و سکون قائم ہونے میں پھر دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو یا تکلیف ہو رہی ہو تو وہ تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے۔ اسلام نے امت مسلمہ کے افراد کو محبت اور پیار کی جو ایک لڑی ہے اس میں پرونے کے لیے ان میں اخوت کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے اور اسلام کی امتیازی حیثیت ہے جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک خاص مرکز پر جمع کر دیا ہے اور ان کے درمیان رحم، شفقت، محبت، خیرخواہی اور صلح صفائی کی اعلیٰ صفات پیدا کر دی ہیں۔ دوسروں کے دلوں پر حکومت کرنے کا راز انہی صفات میں پوشیدہ ہے۔ مطلب اگر ہم ان صفات کو اپنائیں گے، ان پہ عمل پیرا ہوں گے اور یہ کوالٹیز ہم اپنائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں انہی کامیابی مل جائے گی۔ اور جب ہر طرف اخوت ہی اخوت ہو اور اپنے یعنی جس طرح ایک شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یا ایک شعر اور ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکرا نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں یعنی ایک مسلمان کے بھائی کو یعنی ہمیں بھائی سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے کام آ جائیں گے تو اسی کو اسلامی یعنی قوانین بھی کہتے ہیں اور اسی کو اسلامی زندگی کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے کہ مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔